تو سب سے پہلے رپورٹ کر دیتے ہیں آپ کو کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا بات چیت کی ہے کل کے دن میں۔ اب تو چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ رپورٹ اس لیے کرنا پڑتا تھا کہ باقی میڈیا عمران خان کو رپورٹ نہیں کرتا تھا، لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو تمام میڈیا چینلز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب کو رپورٹ کرنے کی اجازت کھلی، اور اب پاکستان کے ٹیلی ویژنز کے اوپر بھی کھل کر عمران خان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ تھوڑے دنوں میں آپ عمران خان صاحب کی تصاویر اور ان کے پرانے بیانات بھی دیکھنا شروع کر دیں گے، اور اگر عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھیں گے۔ حالات نارملائز ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو بہت ایک سخت دور آیا تھا اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس جماعت نے ثابت کیا ہے کہ یہ فسطائیت کے سامنے، جبر اور ظلم کے سامنے ہار اس نے نہیں مانی، بلکہ یہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ نارملی پولیٹیکل لوگ ہارتے نہیں ہوتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہارنا پڑتا ہے، لیکن زیادہ تر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتی ہے۔ یہاں عمران خان صاحب نے اس لیول کا کمپرومائز نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کو جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی خاطر، دیکھیں نا، بندے مروانے کے بعد کون مذاکرات کرتا ہے؟ جس پولیٹیکل پارٹی کے بندے شہید ہو جائیں نا، وہ پھر مذاکرات نہیں کر رہی ہوتی، اس کو تو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہر لیول کے اوپر دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے حکومت کو اور اداروں کو۔ لیکن عمران خان صاحب نے فور دا سیک آف دس کنٹری اپنے مشکل ترین وقت میں جب ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کی بات کی، اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ بیٹھو، کوئی حل نکال لیتے ہیں چیزوں کا۔ حالانکہ جب 25 مئی ہوا تھا 2022 میں، جب بہت ٹارچر ہوا تھا عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر، بڑا ظلم ہوا تھا، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی۔ تب بھی انہوں نے کہا تھا مذاکرات کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ نواز شریف کو مل کر کچھ صحافی آئے تھے سینئر، عمران خان صاحب کے پاس پرپوزل لائے تھے، لیکن وہ میاں صاحب کی طرف سے نہیں تھی، وہ خود سے ایک ایفرٹ کر رہے تھے کہ جی فوج کے رول کو محدود کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا جی ٹھیک ہے، 3 چیزوں کے لیے تو میں ریڈی ہوں۔ نمبر 1، فوج کے کردار کو محدود کیا جائے، یعنی وہ ان کا سیاسی کردار ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو ایسا سموتھ کیا جائے کہ یہ سیاست جو ہے ادارے کے اندر یہ ختم ہو جائے۔ نمبر 2، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اکانومی کے اوپر سیاست بند کر دی جائے، ایک ایسا چارٹر بنا دیا جائے اکانومی کا جو ہمیشہ چلتا رہے، اور اس کے اوپر جو بھی اپوزیشن پارٹی ہو وہ سیاست کا نشانہ نہ بنائے، کیونکہ یہ پاکستان کی ایک بڑی کمزوری ہے اکانومی جو ہے۔ لیکن پھر عمران خان صاحب نے 2 اور چیزیں بھی رکھی تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کا ایک طریقہ کار طے کر لیا جائے، صاف اور شفاف الیکشن پاکستان میں ہونا چاہیے، اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ ہونے والے الیکشنوں کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اور چوتھی بات عمران خان صاحب نے اضافی کہی تھی، انہوں نے کہا تھا جی پھر کوئی این آر او جو ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے اندر کوئی این آر او شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ان اصولی چیزوں کے اوپر میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن پھر یہ آفر جو ہے وہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر دیں، تو میں بطور اپوزیشن لیڈر مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آج اپوزیشن میں ہوں لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ میں میڈیا سے بات چیت کی، اس میں انہوں نے کہا کہ سب کو نیا سال مبارک، حقیقی آزادی کا سال ہے جس میں گھٹنوں پر آئے اس جعلی اور فسطائی نظام کو شکست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ساتھ انہوں نے بولا اس آمرانہ دور میں شخصی آزادیوں کے خاتمے، بنیادی قانونی حقوق کی پامالیوں اور اداروں کی تباہی نے ملک کے نہ صرف سماجی اور سیاسی نظام بلکہ قانونی اور معاشی نظام کو بھی درم برم کر دیا ہے۔ جس بھونڈے انداز میں خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنائی گئی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور غیر اعلانیہ بدترین آمریت کا راج ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین کرنے یا اس کو دھمکی دینے کے اوپر، کسی کو دھمکی کے اوپر کیسے 34 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے؟ عمر قید بھی 14 سال کی ہوتی ہے، یا تو پھانسی ہو جاتی ہے یا عمر قید ہو جاتی ہے۔ عمر قید بھی جو ہے وہ 14 سال کی ہوتی ہے، یہاں ایک جج نے 34 سال کی سزا سنا دی ہے، تو کیسے ہم اس عدلیہ کو آزاد عدلیہ کہہ سکتے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ وکلا تحریک سے پہلے بھی ہم فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف بھرپور تنقید کرتے تھے، لیکن تب کوئی ایجنسی اپنے شہریوں کو اس طرح نہیں اٹھاتی تھی، اور آئینی عدالت بنا کر پوری عدالتی نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات کو عدالتی نظام کا قبضہ دے دیا گیا ہے تاکہ قاضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے جی ایچ کیو کے زیر اثر کروائے جا سکیں۔ میرے خلاف پچھلے سال بھی 4 غیر قانونی فیصلے دیے گئے تھے، سوموار کو القادر کیس کا فیصلہ بھی ویسا ہی توقع کر رہا ہوں، یعنی پیر کو فیصلہ آنا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، کیونکہ جیل کا یہ ریکارڈ ہے کہ جیل میں جتنے بھی فیصلے آئے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی آئے۔ اب یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں تو آ نہیں سکتا، شواہد تو ہے نہیں، ثبوت بھی ہے نہیں، لیکن جج نے جب جیل جا کے ٹرائل کرنا ہے عمران خان صاحب کا، تو اس نے پھر تو سزا عمران خان صاحب کو ہی دینی ہے نا، کیونکہ نظام عمران خان صاحب کا دشمن ہے۔ لیکن اس وقت نظام پھنسا ہوا ہے کہ اس آدمی کو باہر کیسے نکالنا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اور یہ پرابلم کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کی سپورٹ پیچھے سے ہٹتی جا رہی ہے۔
جو بائیڈن کی سپورٹ ہٹنے کا مطلب، جب میں کہتا ہوں نا آپ کو کہ جو بائیڈن کی سپورٹ ہٹ رہی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور آ کر کہے گا عمران خان کو جیل سے باہر نکالو. ایسا نہیں ہے. اس مداخلت کے تو ہمیں خلاف ہونا چاہیے کہ کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے یا نکالنے کے لیے امریکنز کا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. لیکن انسانی حقوق کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا، وہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی بھی بات کر سکتا ہے. جیسے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے. اب جب جو بائیڈن پیچھے سے ہٹ جائیں گے تو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں، ان کے نتیجے میں ان کو بہت لمبے چوڑے جواب دینے پڑے. انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے یہ زیادتیاں کیوں کی. دیکھیں، یہ زیادتیاں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ذرا زیادہ ہوئی ہیں. اس سے پہلے یہ زیادتیاں پی ایم ایل این کے اوپر بھی ہوتی رہی، مشرف دور میں زیادہ دور کے اندر پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ہوتی رہی ہیں، اور جماعتیں بھی اس قسم کے عطاب کا نشانہ بنائی ہیں. بہت کم جماعتیں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہوا. وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا مارجن کریٹ کر کے رکھتی ہیں. ایک دور میں ایم کیو ایم کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن ایم کیو ایم کے مسلح ونگ بھی تھے، وہ ہم سب جانتے ہیں جیسے وہ اپنا نظام چلاتے تھے. لیکن وہ بنے بھی کیسے تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں، ان کو بنانے والے کون تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو دودھ کی دھلی ہوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. آپ کوئی بھی پاکستان کا معاملہ اٹھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جڑیں جا کر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے تو عمران خان صاحب نے باہر نہیں آنا. جو بائیڈن کے جانے سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان نے کی ہیں، ان کا جواب مغرب کے سامنے دینا پڑے گا. جواب کیوں دینا پڑے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی واحد جو منافع بخش ٹریڈ ہے وہ مغربی ممالک کے ساتھ کرتے. چائنا کے ساتھ تو ہم خسارے میں فی الحال کرتے ہیں، یا انڈیا کے ساتھ بھی آپ کی ایسی ٹریڈ نہیں ہے. سینٹرل ایشیا میں بھی آپ کی کوئی اتنی اچھی تجارت نہیں ہے. جو آپ کی منافع بخش تجارت ہے وہ آپ کی یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہے. اس میں آپ پیسہ اور ڈالرز کماتے ہیں، پاؤنڈز کماتے ہیں، اس میں آپ یوروز کماتے ہیں، تو اس سے پاکستان کو پیسہ ملتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو آپ ناراض نہیں کر سکتے، اور آپ نے وہ سارے کام کیے ہیں جو ان معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہیں جو معاہدے آپ نے یورپی یونین کے ساتھ یا مغربی ممالک کے ساتھ کر رکھے. آگے جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ جیسے فیصلوں سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے. جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا. پاکستان میں اب بھی گروتھ ریٹ 0 ہے. جب معاشی ترقی ہی نہیں ہوگی تو نہ ہم قرضوں سے نکل پائیں گے اور نہ ہی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے. اس سے متعلق میرا موقف واضح ہے اور یہی موقف سب کا ہونا چاہیے. آج بھی انہیں ایک کام کرنے کے لیے جیل میں بیٹھے ہوئے ایک قیدی کی سپورٹ چاہیے، یا اس کا ایک جملے کا ان کو سہارا چاہیے. کتنا بڑا قد ہے عمران خان کا کہ اس کے بولے ہوئے ایک جملے کو نکالتے ہیں، اس کی پوری تقریر میں سے ایک جملے کو، اور اس کا سہارا لے کے اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں. خود ان کی اوقات بونے کی ہے عمران خان کے سامنے. یہ ان کے حالات ہیں، اور عمران خان کی پوری تقریر چلانے کی آج بھی ضرورت نہیں ہے. اور حیرت کی بات دیکھیں کہ پاکستانی ٹی وی کے اوپر نیتن یاہو دکھایا جا سکتا ہے، عمران خان نہیں دکھایا جا سکتا. یہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اصل چہرہ. 70-80% پاکستانی جس سے پیار کرتے ہیں اس وقت، ہو سکتا ہے کل عمران خان کی جگہ کسی اور سے پیار کریں، کوئی اور لیڈر آ سکتا ہے، پاکستانیوں کا کوئی اور وقت آ سکتا ہے. لیکن آج پاکستانی 70-80% جس آدمی سے پیار کرتے ہیں اس آدمی کی شکل پاکستانی ٹی وی پہ نہیں دکھائی جا سکتی. اور 100% پاکستانی جس آدمی کو پسند نہیں کرتے نیتن یاہو، اس کا چہرہ جو ہے وہ آپ کو پاکستانی ٹی وی چینل پہ نظر آتا ہے. یہ ہے ناظرین پاکستان میں اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ. اب ناظرین میرے پاس 2 اور خبریں ہیں. ایک تو جناب میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ گنڈا پور وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے. اس نے میرے سے بلا وجہ مخالفت بھی شروع کر دی اور میرے لیے اس نے خیبر پختونخوا کے اندر بڑے پرابلم بھی کریٹ کیے. لیکن چلو وقت تو گزر جاتا ہے، اور میں نے کبھی بھی کسی چیز کا کسی سے ایسے بدلہ نہیں لیا. میں اپنا کام کرتا ہوں، اور میں نے آپ کو بہت پہلے خبردار کیا تھا کہ یہ آدمی دھوکہ دیتا ہے. عمران خان اس کو جدھر بھیجتا ہے یہ ادھر نہیں جاتا. اب اس نے ایسی باریک واردات ڈالی، گنڈا پور نے جا کے کاروائی ڈالی عمران خان کی بہنوں کے خلاف. اب یہ بہنیں کون ہیں؟ نہ انہوں نے سیاست کبھی کی ہے، نہ انہوں نے آئندہ کرنی ہے. عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنا، انہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا، کوئی پوزیشن نہیں لی، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا عمران خان کی بہنوں نے. ورنہ ان کے اوپر تو بہت سارے کیسز بنے ہوئے ہوتے. کوئی ایک کیس بھی بنایا جا سکا آج تک کہ جناب عمران خان نے اپنی بہنوں کو، رشتہ داروں کو فلانا فائدہ دے دیا؟ 1% کا کیس یہ نہیں بنا سکے. اس کا مطلب ہے ان کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، ان کی دلچسپی اپنے بھائی میں ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں گی. وہ بہنیں جنہوں نے اپنے بچے گرفتار کروا دی، وہ بہنیں جنہوں نے ظلم کو برداشت کیا، وہ بہنیں جن کی روزانہ تذلیل کی گئی، وہ بہنیں جن کو انڈے مارے گئے، وہ بہنیں جن کو بار بار گرفتار کر کے لے جا کے 100 کلومیٹر دور چھوڑ کے آ جاتے ہیں ویرانے کے اندر، وہ بہنیں
जिन्हें बेहतरीन जिंदगी गुजारने के बावजूद आज एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी खड़ा होकर वहां पे उनकी तजलील करता है, वो बहन है जिन्हें बार बार घसीटा गया और गाड़ियों में डाला गया। इमरान खान की उन बहनों के खिलाफ गंडापुर ने क्या साजिश की है, ये इमरान खान ने खुद बताया और अपनी बहन को बताया, अलीमा खानम को। अलीमा खानम को क्या बताया, ये जरा मैं अलीमा खानम का ही निकाल के आपको सुनवा देता हूं। जब सहाफी ने उनसे पूछा तो गंडापुर ने आपकी शिकायत लगाई इमरान खान को, ये अलीमा खानम से पूछा। उन्होंने कहा जी। इमरान खान को उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार हूं, नंबर 2, कि मैं पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हूं, नंबर 3, सोशल मीडिया को मैं कंट्रोल कर रही हूं। और अलीमा खान ये बताते हुए मुस्कुरा भी रही थी और थोड़ा हैरान भी थी और वो भूल भी रही थी कि और क्या कहा था। उन्होंने एक दूसरे लोगों से पूछ के बताया। ये गंडापुर ने जाके इमरान खान को कहा कि तेरी बहन ये काम करना चाहती है। हालांकि बार ये गंडापुर अलीमा खानम के आगे पीछे फिरता। आपने देखी होगी वीडियो, तस्वीर आपने देखी होगी। ये जानबूझ के कैमरामैन लेकर जाता है, जब मैं अलीमा खान से बात कर रहा हूं ना, मेरी फोटो चिक लेना, वो आगे पीछे फिरता, उनके बाहर लोगों को साबित करता कि मैं तो इस खानदान का वफादार हूं, या मैं चले अलीमा खानम का साथ दे रहा हूं, वो इमरान खान के लिए खड़ी है। प्रॉब्लम क्या है वो भी अलीमा खानम ने बताई। और अंदर जाके इमरान खान को उसने ये कहानी सुना दी, जनाब आपकी बहन जो है वो पार्टी पे कब्जा करना चाहती है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार है MI की, और तीसरा सोशल मीडिया को अलीमा खानम कंट्रोल कर रही है। अंदाजा करें आप, ये गंडापुर ने जाके जेल में इमरान खान से कहा। तो अलीमा खानम ने बताया कि इमरान खान ने मुझे ये बात हंसते हंसते बताई, और अली अमीन को इमरान खान ने कहा जी मैं अलीमा खान से बात कर लूंगा। इस पे सहाफी ने पूछा ना कि फिर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, तो अलीमा खान ने कहा कि वो हंसकर बता रहे थे ये बात। तो सहाफी ने पूछा कि अली अमीन ने ये बात क्यों की, आपको क्यों लगता है? तो इस पे उन्होंने कहा कि मैं जो एक आसिम मुनीर का पैगाम आता है ना मेरे पास, ये मैं पहुंचा देती हूं बाहर। जो इमरान खान मुझे आसिम मुनीर के बारे में कहते हैं, मैं बाहर आके बता देता हूं। आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के साथ आसिम मुनीर के बारे में कोई बात नहीं की होगी? 100 बातें की होंगी, लेकिन गंडापुर बाहर आके कभी नहीं बताएगा। यही फर्क है अलीमा खानम में और गंडापुर में। अब क्योंकि अलीमा खानम बाहर आके बता देती हैं और अली अमीन गंडापुर आसिम मुनीर साहब के बहुत करीब है, या वो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स के अंदर है, लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब अलीमा खानम को एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। इससे पहले यही काम अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के साथ भी किया था। याद रखिएगा, जो भी आदमी इमरान खान के लिए खड़ा होगा, ये निजी महफिलों में मुराद सईद के बारे में भी यही कहता है, ये निजी महफिलों में इमरान खान के बारे में भी यही कुछ कहता है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अली अमीन, क्योंकि अब ये चीजें सामने आना शुरू हो गई है ना, आपका हाजमा भी जरा कमजोर है। कुछ अर्सा पहले मुझे इनकी जमात के अंदर से लोगों ने बताया कि गंडापुर ये दावा भी करता है कि इमरान खान भी मुझे अब इस सीट से नहीं हटा सकता, मैं देखता हूं मुझे कैसे वजारत आला से हटाता है। ये है गंडापुर इस वक्त। और गंडापुर के बारे में इमरान खान की बहन ने ये तस्दीक कर दी जो मैंने आपको बताया था। फिर पंजाब के ऊपर जाके झूठ बोला इमरान खान से कि पंजाब से 500 बंदा आया था जलसे में। ये क्यों किया? ताकि इमरान खान का हौसला टूट जाए। बाकी लोग जाते हैं वो इमरान खान को रियल पिक्चर बता देंगे, जी कौम आपके साथ खड़ी है, हौसला रखे, तगड़े रहे आप, मसला ही कोई नहीं। खान अंदर से उनको तगड़ा करके भेजता है। ये जाके इमरान खान से झूठ बोल रहा है अगले दिन सुबह 7:30 बजे कि इससे पहले कोई और पहुंचे, मैं पहुंच जाऊं फटाफट जेल में। वहां जाएगा जी 500 बंदा नहीं आया पंजाब से। पंजाब के बंदे, मुझे कई सहाफियों ने यह बात कही कि हमें लग रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में पहली मर्तबा किसी जलसे के अंदर पंजाबियों की तादाद बिल्कुल पठानों की तरह थी। बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से लोग आए थे इस जलसे में शामिल होने के लिए, और गंडापुर ने वहां कहा जी सिर्फ 500 लोग। लोगों ने इनको जूते दिखाए, लोगों ने इनको गद्दार गद्दार के नारे लगाए, लोगों ने बोतलें मारी, और ये सारी लोगों ने बोतल जाती का है वहां इतनी दूर तक, ये तो बहुत दूर इसने स्टेज बनाया हुआ था, बहुत दूर बनाया हुआ था। तो लिहाजा और कचरे के ऊपर लोगों को खड़ा किया इन्होंने, बदबू वाली जगह के ऊपर, सिर्फ ये कि एस्टेब्लिशमेंट को हम खुश कर दें कि जनाब हम गंद के अंदर जलसा किया, लोग नहीं आएंगे, और लोग फिर भी आ गया। खैबर पख्तूनख्वा से उतरे, इन्होंने नहीं निकाले तो पंजाब से भर के आ गया। तो खान के लिए लोग तो निकलते हैं ना इमरान खान के। अब इनके पास रास्ता कोई नहीं, तो गंडापुर साहब ने अब ये गंद मारा है और आहिस्ता आहिस्ता वो बेनकाब होते चले जा रहे हैं। अब वो वजारत आला के मदे जब तक मर्जी ले, लेकिन गंडापुर को इमरान खान अगर सियासी तौर पर बचाए तो बचाए, वरना गंडापुर नहीं बचता। ये इमरान खान ने रेस्क्यू करना है तो। नाज़रीन, कश्मीरी जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। रावलाकोट से, बाग से, कोटली से, बहुत सारे इलाकों से कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होके अब बढ़ रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। रास्ते में जो कंटेनर थे उन्होंने उठा के दरिया में फेंक दिए। ये अवाम की ताकत। कश्मीरी बाज नहीं आ रहे तो कह रहे हैं जी हम अपने हुकूक लेकर छोड़ेंगे।
اور بڑی تعداد میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم نے ایک نظر رکھی ہوئی ہے کشمیر کے ایشو کے اوپر. اگلے ویلاگ میں ذرا اس کے اوپر زیادہ بتاؤں گا. آج ذرا میں اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں, ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں, اور یہ جو گنڈا پور صاحب نے ایک گند مارا اس معاملے کے اندر, اور یہ گند میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی بھی کرے گاندھی ہے نا بھی بہن بھائی کو لڑانے کی کوشش کرنا, یہ تو پپے کٹنی والا کام ہے اور گندا کام ہے. تو یہ اس کے اندر ذرا ٹائم ادھر ادھر چلا گیا, لیکن آزاد کشمیر کے اوپر ہم نے ایک نظر رکھی ہوئی ہے اور باقاعدہ ساری تفصیلات میرے پاس آ رہی ہیں. وہ بڑی کامیابی سے حکمت عملی کے تحت کشمیری